دوستو آج میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام شکر تھا۔ اس کے بعد نوح ہوا، اس واسطے کہ اپنی قوم پر بہت رویا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بھیجا ہے ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، پھر رہا ان میں 1000 برس 50 برس کم۔ اس مدت کے اندر 40 مرد اور 40 عورتوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ کی طرف اللہ کی مخلوق کو دعوت دینے لگے اور پکار کر کہتے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور ان کی آواز خدا کے حکم سے پورب سے پچھم تک پہنچ جاتی۔ سب مردود اس کلمے کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں دیتے اور بعض ملعون کپڑے سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے تھے اور چپ کے رہتے تھے۔ جب ان مردودوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تو وہ کافر سب کے سامنے بے ادبی سے حضرت پر ہاتھ چلاتے تھے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے تھے۔ جب وہ بے ہوش ہو جاتے تو پھر پکار کر بولتے، اے لوگو تم کہو خدا واحد لا شریک ہے اور نوح اس کا سچا رسول ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچی۔ اس کے تکلیف سے حضرت 3 روز تک بے قرار رہے، یعنی پریشان رہے، پھر بھی اللہ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر اللہ کی مخلوق کو دعوت کیا کرتے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی۔ حضرت نے کہا، اے میرے رب، بلاتا رہا میں اپنی قوم کو رات دن، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے ہی رہے، اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم اور ستم کے کچھ نہیں کرتے اور مجھے برا بھلا کہتے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی۔ کافروں نے آ کر حضرت کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے حضرت کے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافر تھی کہنے لگی کہ اے قوم، نوح دیوانہ ہوا ہے، تم اتنا مت مارو۔ جو وہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے، وہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی سے جب یہ بے ادبی کی باتیں سنی تب حضرت نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو رو کر کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اس نے پکارا اپنے رب کو کہ میں دب گیا ہوں، تو اس کا بدلہ لے۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے نوح تو دعا کر، تیری دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہے۔ یہ کافروں کی قوم تم پر ہرگز ایمان نہ لائے گی، اور تم ایک درخت کو لگاؤ۔ دوسری قول یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک پیڑ کی ٹہنی جنت سے لا کر دی۔ حضرت نے اس ٹہنی کو زمین پر لگایا۔ جب 40 برس گزرے تو وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا و چوڑا ہو گیا، اور اس 40 برس کے اندر ان کافروں کی تمام بیویاں بانجھ تھیں اور نسلیں ان کی ختم اور باقی عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ سبب اس کا یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح علیہ السلام کے پاس لے جا کر بولی کہ اے لڑکو، تم ان کو دشمن جانو اور ان کی بات نہ مانیو، ان کو ہمیشہ جلیل و خوار رکھو کہ وہ دیوانہ ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی۔ نوح علیہ السلام نے جب یہ وصیتیں ان سے سنی تب ان لوگوں سے نا امید ہو کر اللہ کی بارگاہ میں روئے اور کہا،